روزے کی حالت میں خون دینا کسی ضرورت مند مریض کو جائز ہے، اور اسی طرح بلڈ ٹیسٹ کے لیے بھی خون نکالنا جائز ہے، لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکالا جائے کہ روزے کی استطاعت ہی باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ کہ عام طور پر لوگ افطار کی دعا جو مسنون دعا ہے وہ افطاری سے پہلے پڑھتے ہیں اور پھر افطار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب روزہ کھول لیتے تو پھر فرماتے پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ العزیز اجر ثابت ہو گیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ معاذ بن زہرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب افطار فرما لیتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی عطا کردہ پر افطار کیا۔ حدیث مبارک کے الفاظ بالکل واضح ہیں کہ افطار سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اظہار بندگی اور تشکر نعمت باری تعالیٰ کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو دعائے افطار جو مسنون دعائے افطار ہے وہ افطار کے بعد پڑھیں۔ افطار سے پہلے افطاری کے وقت دعا مانگنا افضل ہے، بلکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن جو مسنون دعائے افطار ہے وہ افطاری کے بعد پڑھنا ہی سنت ہے۔